السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہے یہ خبر بہت ہی دل خراش، مگر اس میں سے کئی طرح کے جو ہے رزلٹ نکلتے ہیں اور کئی طرح کے جو سبق ملتے ہیں انسان کو، جو میں آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے یہ خبر کافی ہفتوں سے یا کافی عرصے سے مختلف خبروں پہ، مختلف سوشل میڈیا فارمز پہ گردش کرتے دیکھی ہوگی، اور اس کا تعلق ہم میں سے ہر کسی کے ساتھ کسی نہ کسی طرح جا جڑتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2014-26 مئی کو یہ جو ڈاکٹر صاحب کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر مہدی علی صاحب، بہت ہی شریف انسان، بہت ہی نیک سیرت اور بڑے کام کرنے والے، بہت زیادہ جماعت کے ساتھ ان کا گہرا تعلق۔ پھر اس سائڈ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ شخص ہے جس نے اس عورت کے ساتھ مل کے ان کی زندگی ختم کر دی۔ بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو اس وقت ڈسکس نہیں کریں گے کہ یہ کون سے مذہب سے ان کا تعلق تھا، کون سے فرقے کے ساتھ ان کا تعلق تھا، شیعہ، سنی، احمدی، وہابی، جو بھی۔ ہم بات کریں گے ایز اے انسانیت کے طور پہ، کہ یہ معاملات پاکستانی معاشرے میں بہت زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب امریکہ میں آباد تھے، امریکن ان کے پاس نیشنلٹی تھی، ان کی جو بیوی تھی ان کے پاس بھی امریکن پاسپورٹ، امریکن، اور یہ جو شخص تھا یہ پاکستان میں تھا۔ اب اس کی جو سٹوری ہے وہ میں اخبار کے حوالے سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، سب کے علم میں آ چکی ہے، لیکن کیونکہ اس کے اندر سے بڑے گہرے سبق نکلتے ہیں، اس لیے میں آپ کو وہ پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ یہ 26 مئی 2014 کی ایک اخبار ہے جو ایسوسیٹ پریس، مہدی علی قمر کینیڈین ڈاکٹر کلڈ ان پاکستان۔ پھر یہ 3 مہینے پہلے کی خبر ہے کہ وجیہہ فاروق، وڈو آف دا لیٹ احمدی ڈاکٹر مہدی علی قمر، کلڈ بائی ہر نیو ہسبینڈ ان پاکستان۔ والے دن پاکستان ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਦੀ ਅਲੀ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪੁਰਦ ਖਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਦੀ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਨਰਲ ਮੌਕੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ۔ خبراں اس ٹائم ڈاکٹر صاحب دی وفات تے بہت پوری دنیا چ اے دیکھو انہاں دا جڑا جنازہ اس ٹائم ہویا، بڑے لوگ شامل ہوئے اس ٹائم جنازے چ۔ یہ سارے سین جڑے نے یہ کینیڈا تو 2014 دے سین جڑے تسی دیکھ رہے ہو۔ اس وقت انہاں نال انہاں دی پتنی اتے 2 سال دا بچہ بھی سی۔ انہاں دے پائی آئے 2 حملاوراں نے انہاں دے پریوارک ممبراں دے سامنے انہاں دے گولیاں ماری۔ ایف آئی آر کٹی گئی ہے، باقی کچھ نہ کچھ تو ہویا، لیکن نتیجہ پہلے ہی اسی دیکھا ساڈے وڈے خاندان چ یہ 10ویں شہادت ہے۔ پیچھے 2010 جڑا لاہور مسجد جی، یہ اخبار دے وچ جڑی خبر چھپی ہے وہ دے مطابق وہ کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ وجی سواتی کے دوسرے شو رضوان حبیب بنگش نے اعتراف کیا کہ اس نے 2014 میں ربوہ میں وجی کے ساتھ مل کر اس کے سابق شوہر ڈاکٹر مہدی علی قمر کے قتل کا منصوبہ بنایا، جسے جماعت احمدیہ نے ابتدائی طور پر پولیس اور میڈیا کو بتایا تھا کہ یہ قتل مذہبی منافرت کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ نارمل ہے، جب کوئی قتل احمدی ہوتا ہے تو لازمی بات ہے پہلا، کیونکہ پاکستانی جو حالات ہیں، جو ملک میں جس طرح کا وہاں قانون ہے، تو پہلا ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ یہ بھی جو قتل ہے لازمی مذہبی منافرت کی۔ ڈاکٹر مہدی کی موت کے 4 ماہ بعد بنگش اور سواتی نے آپس میں شادی کر لی۔ وجی اور ڈاکٹر مہدی امریکہ میں آباد تھے اور 3 بیٹوں کے والد تھے۔ بنگش، جو پہلے ہی وجی سواتی کو قتل کرنے کے الزامات کا سامنا کر رہا ہے، نے تفتیش کے دوران اعتراف کیا کہ اس نے ربوہ میں ڈاکٹر مہدی کو قتل کرنے کے لیے خیبر پختونخوا کے علاقے ہنگو سے 2 کرائے کے قاتلوں کی خدمات حاصل کیں۔ تفتیش کے قریبی پولیس ذرائع نے
ریلیجن آبزرور کو بتایا کہ ان قاتلوں میں ایک کی موت واقع ہو چکی ہے، تاہم پولیس دوسرے کی گرفتاری کی کوشش کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ ابتدائی طور پر قتل کو مذہبی محرک قرار دیا گیا تھا اور اس حوالے سے کسی سے پوچھ گچھ نہیں کی گئی تھی، لیکن پولیس حکام نے اپنے طور پر کھوج نکال ہی لیا کہ وجی نے اپنے دوسرے دوست رضوان حبیب بنگش کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اس سازش کے پیچھے ان کے چھپی یاری اور پیسے کارفرما تھے۔ وجی جس وجی جس نے اپنے سابق شوہر کے قتل کے 6 ماہ بعد بنگش سے شادی کی تھی، نے جماعت احمدیہ کی مدد سے ڈاکٹر مہدی کے قتل کو مذہبی رنگ دیا اور اس کے لائف انشورنس کی بھاری رقم وصول کر لی۔ اب جماعت احمدیہ کی مدد سے یہ جو لکھنے والے ہیں یہ بظاہر یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو جماعت نے مدد کی، اور حالانکہ جب بھی کوئی احمدی اس طرح مارا جاتا ہے تو پہلی ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یہ شہید کیا گیا، کیونکہ سارے واقعات جو حالات ہیں پاکستان، تو جماعت کا ہمیشہ اپنے احمدی جو بھی مارا جائے یا وہ قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، اس کے متعلق یہی تاثر ہوتا ہے کہ یہ جو، لیکن اس کو پھر اگر دوسرا رنگ کوئی دینا چاہے تو وہ جس طرح مرضی دے دے کہ جماعت نے اس کو یہ کرنا چاہا یا یہ کرنا چاہا۔ بہرحال بنگش نے بھی وجی سے شادی کے لیے بڑی جائیداد اور رقم کا وعدہ کیا تھا۔ بنگش نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس نے اور وجی نے مل کر قتل کی سازش کی تاکہ وہ اکٹھے ہو سکیں۔ ایک ایسا معاملہ جو قتل پر منتج ہوا بالآخر خود ہی پرتشدد ہو گیا، جس کے نتیجے میں وجی بھی قتل ہو گئی، اور اس کا قاتل وہی ہے جس نے اس کے سابق شوہر کو قتل کرنے میں اس کی مدد بھی کی تھی۔ بنگش نے اسے امریکہ سے پاکستان آنے پر مادہ کیا کہ وہ اپنی وعدہ شدہ ازدواجی جائیداد اس کے نام منتقل کرے، جہاں اس نے اسے بجائے جائیداد منتقل کرنے کے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو اپنے گھر کے سامنے کے خیمے میں دفن کر دیا۔ وجی کے قتل کے کئی ہفتوں بعد بنگش کو گرفتار کیا گیا اور دوران تفتیش اس نے اس کے قتل کے ساتھ ساتھ اس کے سابق شوہر کے قتل کا بھی اعتراف کر لیا۔ بنگش نے یہ اعتراف جناب نگر پولیس کی تحویل میں 20 روزہ جسمانی ریمانڈ کے دوران کیا۔ 8 رکنی اعلیٰ سطحی پولیس ٹیم قتل کی تحقیق کر رہی ہے، تاہم بنگش کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا۔ تفتیش میں شامل رکن نے نام ضائع نہ کرنے کی شرط بتایا کہ وہ ڈاکٹر مہدی کے لواحقین سے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اس سے کیس کی پیروی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تاہم جماعت احمدیہ کو کچھ معزز تعاون کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ قتل کے متعلق ہر ممکن ثبوت اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ قاتلوں کو مثالی سزا دلوائی جائے۔ اچھا، یہ اب بات آپ نے جو سنی ہے، اس میں یہ مطلب اس میں کوشش یہ ظاہر کیجیے کہ ان کے جو لواحقین ہیں وہ اس کی پیروی نہیں کرنا چاہتے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو قانون ہے، جو یہاں پہ جو پاکستان میں جو پولیس ہے یا جو اس طرح جہاں وہ کی ڈیل کیا جاتا ہے، اس سے یہ جو عزیز و اقارب ہے لازمی بات ہے کہ کیوں کہ ڈاکٹر مہدی علی صاحب تو اللہ کو پیارے ہو چکے، انہوں نے تو واپس نہیں آنا، لیکن جو لواحقین ہیں وہ ان کی یہ جو تکلیف دہ مراحل ہیں اس کو دوبارہ زندگیوں میں شامل کر کے تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے۔ بہرحال اس میں ڈاکٹر مہدی کو 26 مئی 2014 کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا، اور ایف آئی آر میں ڈاکٹر مہدی کے قتل کی وجہ مذہبی نفرت انگیز تحریک بتائی گئی تھی، کیونکہ وہ مظلوم احمدیہ کمیٹی کے اور یہ ہے بھی اس طرح کہ ادھر پاکستان میں صرف یہ ڈاکٹر مہدی نہیں بلکہ اور بھی کئی شہید ہو چکے ہیں جن کو باقاعدہ صرف مذہبی بنیاد پر کیا گیا، اور ان کی شہادت ان کو کیونکہ روا میں قتل کیا گیا تھا تو وہ ایک کاز کے لیے وہاں گئے تھے، ڈاکٹر کی شعبہ سے متعلقہ وہ مدد کے لیے اپنے وقف عارضی کر کے، تو اس سینس میں ان کی جو قتل وہ شہادت میں ہی آتا ہے، خواہ وہ کس مقصد کے لیے، وہ بس ایک بد قسمت جس نے گڑھا کھودا جیسی کرنی ویسی بھرنی کی مصداق بن گئی، یا جیسا گڑھا کھودا بالکل اسی گڑھے میں وہ دوبارہ آ کے۔ گزشتہ سال وجی نے اپنی شادی کو منقطع کرنے کی کوشش بھی کی۔ اس نے 16 فروری 2021 کو لال مسجد اسلام آباد سے ایک فتویٰ حاصل کیا جس میں کہا گیا کہ وہ سنی مسلمان ہیں اور ان کے شوہر رضوان احمد احمدی ہو چکے ہیں۔ اس طرح دارالفتح لال مسجد کے مفتی حبیب سلمان نے ان کی شادی کو کالعدم قرار دے دیا۔ تاہم ڈاکٹر مہدی کی وفات کے بعد احمدیہ کمیونٹی کے سربراہ جو خلیفۃ المسیح کا ذکر ہو رہا ہے وہاں انہوں نے جو ان کا ذکر خیر کیا تھا اس میں بتایا کہ دونوں وہ احمدی تھے، تو اس کو یہاں پہ کوٹ کیا گیا ہے۔
فتویٰ حاصل کرنے کے بعد وجی نے 6 مارچ 2021 کو ایبٹ آباد کی فیملی کورٹ میں اپنی شادی ختم کرنے کا دعویٰ دائر کیا، لیکن اس نے درخواست کے ساتھ فتویٰ کی کاپی منسلک نہیں کی، جس میں اس نے وہ لیا تھا کہ وہ میرا خاوند جو ہے وہ احمدی ہو گیا اور میں سنی ہوں، تمہارا جو ہے وہ رشتہ ٹوٹ گیا اس لحاظ سے۔ بہرحال جب اب بات ساری کیا ہے کرنے والی، یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں خوف خدا ختم ہو جائے اور لالچ، مال دولت اور شہرت یا پھر کسی چیز کی ہوس سامنے آ جائے، تو پھر یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ اب جرمنی میں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے ساتھ ان کے بات ہو رہی تھی، وہ کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا۔ جوان بچوں کی ماں وہ بھی سیم اسی طرح ان کی مطلب کوشش تھی کہ وہ میرے خاوند بھی ساتھ جائیں اور یہ وہ، لیکن بہرحال وہ نہیں گئے، وہ اکیلی گئی۔ تو اس نے پھر آ کے یہاں ان سے علیحدگی لی اور بالکل اپنا جو مال پہ نظر تھی یا کیا تھا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن سمجھا یہ جاتا ہے کہ بعض اوقات جب عورت کا جو دماغ ہے وہ الٹا ہو جائے اور اس کے آگے کوئی نئی ٹارگٹس یا اس کو کوئی خواب دکھا دے، اور تو اس کا پھر یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند بچوں جیسے سانپ ہوتا ہے وہ اپنے بھوک میں بچوں کو بھی کھا جاتا ہے، تو عورت کے سامنے پھر بچے اور جو خاوند ہے اس کی کوئی قدر نہیں رہتی۔ اب یہ جو واقعہ ہے جس میں کتنی جانیں گئی ہیں، 2 جانیں یہ گئیں، اب یہ جس نے قتل کروایا یہ پھانسی لگے گا، پھر اس کا ملازم ہے، پھر اس کا باپ ہے جسے، اب کتنے لوگ ہیں جو صرف ایک لالچ کی خاطر اپنی جان سے ہاتھ دھو ڈالتے۔ لیکن جو اس میں گہرا سبق یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جب خدا سے تعلق قائم کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو یہ بھی دعا کرے کہ اس کا لائف پارٹنر جو ہے نا وہ نیک ملے اس کو، اور اس کی جو زندگی ہے اس کے اندر اس کو سکون نصیب ہو، کیونکہ بگڑی ہوئی عورت جو ہے وہ پاکستان میں آپ دیکھیں کتنے مرد جب قتل کیے جاتے ہیں تو پولیس کی انویسٹیگیشن میں یہ آتا ہے کہ جو اس کی جو بیوی تھی اس نے یہ جو ہے مل کے کام کروایا۔ اب اس واقعہ میں اگر بے شک کوئی احمدی، کوئی سنی، کوئی شیعہ جو بھی ہو، ہے تو وہ انسان تھے، تو اس میں جو لوگ، بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی سیاست چمکاتے ہیں، ان پہ بڑے مزے لے لے کے باتیں کرتے ہیں، یہ دیکھو جی یہ شہید کہہ رہے ہیں ان کو، جی یہ تھا وہ تھا۔ بات یہ ہے کوئی ڈاکٹر شعبے سے تعلق رکھتا ہو اور اپنی فیلڈ میں خدمت کرنے کے لیے کہیں بھی ہو اور اس کا قتل ہو جائے تو وہ شہید ہی ہے، اب اس کو جو مرضی کوئی رنگ دے لے۔ اسی طرح اب یہ جو میں واقعہ ہوا ہے 2 دن 3 دن پہلے ربوہ میں، آپ کو پتہ ہوگا ایک وکیل نوجوان جو اس کے دوست نے اس کو قتل کر دیا۔ اب اس میں ایک چیز بالکل کلیئر ہے کہ اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھی، کس چیز کی ہوس تھی۔ شروع میں یہی پوری دنیا میں پھیلا کہ ایک نیا شہید ہو گیا، لیکن بہرحال بات کھول کے سامنے آ گئی۔ لیکن احمدیہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، جب ان کا مختلف شہروں میں قتل کیا جاتا ہے اس پہ کوئی جو حکومتی ادارے ہیں یا جو حفاظت کرنے والے ہیں ان کا وہ ریئیکٹ نہیں ہوتا، جو کہ عام لوگوں کا جو جلوس نکالتے ہیں، جو سڑکوں پہ بیٹھ کے آگ لگاتے ہیں اور پھر احتجاج کرتے ہیں، کیونکہ احمدیہ کمیونٹی پورا من کمیونٹی ہے، تو وہ تو یہی ہے کہ اگر کوئی زیادتی ہو تو وہ پورا من طریقے سے وہ اظہار کرتے ہیں یا اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ واقعہ بڑا ہی خوفناک اور دل خراش تھا، تو میں نے سمجھا اس کے اوپر بات کی جائے۔ یہ سارا جو واقعہ ہے اس کے پیچھے لب لباب یہی ہے کہ یہ ایک عورت جب اپنی پٹڑی سے اکھڑ جائے تو اپنی نوجوان اولاد اور اپنے خاوند اور اپنے خاندان کی عزت کو پس سے پش ڈال کے سب کچھ کر، لیکن جو خدا کی لاٹھی اتنی بے آواز ہے اور اس کا انصاف ایسا ہے، بالکل سیم جس طرح اس نے اس کو ان کے ساتھ کروایا اس میں سیم وہی چیز اپنے ساتھ ہوئی، اور یہ دولت مال اس دنیا میں رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے واقعات سے سب کو محفوظ